بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عقائد کے خلاف جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کو کے رد میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے ہم 6 درس دے چکے۔ 7ویں درس میں ہم اسی اپنے بیان کو استمرار دیں گے جو ہم نے اپنے پچھلے آخری درس میں بیان کیا تھا کہ یہ کہنا کہ ایک پسماندہ علاقے اور زمانے کے لیے جو دین اتارا گیا تھا وہ کیسے آج کے ترقی یافتہ دور میں کافی ہو سکتا ہے۔ وہی قانون جو پتھر کے زمانے کے آدمی کے لیے تھا، گھوڑے گدھے پر سفر کرنے والے آدمی کے لیے تھا، وہی قانون آج جہاز پر سفر کرنے والے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان جتنی ترقی کر لے، کچھ چیزیں اس کی، کچھ حاجات، کچھ مجبوریاں اسی طرح ہیں، وہ اسی طرح کھانے پینے کا محتاج ہے، وہ اسی طرح مدد کا، لوگوں کی مدد کا محتاج ہے، وہ اسی طرح پریشان بھی ہوتا ہے، اسی طرح خوش بھی ہوتا ہے، بہت ساری حاجات اس کی اسی طرح ہیں۔ ہاں، آج اسباب زیادہ ہو گئے آدمی کے پاس۔ پہلے بات کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، آج ٹیلی فون سے بات ہو جاتی ہے۔ پہلے مثلا حیوان پہ سفر کرتا، پھر گاڑی پر، آج جہاز پر، کچھ چیزیں تبدیل ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم دین میں بھی دیکھتے ہیں کہ دین میں کچھ چیزیں ثابت ہیں اور کچھ اس میں بھی متغیر ہیں۔ نماز واجب کی وہ پہلے دور سے لے کر قیامت تک رہے گی، چونکہ وہ انسان کی ایک روحانی تربیت ہے۔ اہم ترین جو اس میں فائدہ ہے، بہت سارے فوائد ہیں بے بہا، لیکن مہم ترین فائدہ جو تھا وہ ایک روحانی تربیت تھی۔ ایک عبد کا اپنے معبود کے ساتھ رابطہ تھا جس کا وہ ضرورت مند رہے گا۔ انسان کوئی چیز اس جگہ کو نہیں لے سکتی کہ انسان کو اپنے خالق سے رابطہ چاہیے، عبد کو اپنے معبود سے رابطہ چاہیے، لیکن کچھ چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ پہلے صلہ رحمی واجب تھی، پہلے جانا پڑتا تھا، اب آپ اسی ٹیلی فون کو استعمال کریں، نیٹ کے ذریعے سے سلام دعا کر لیں، پوچھ لیں حال حوال، صلہ رحمی ہو گئی۔ پہلے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک کام مشقت اور حرج کا موجب نہیں بنتا تھا، اس دور کی ثقافت تھی مثلا، لیکن آج کے دور کے لیے مثلا وہی چیز آپ کے لیے حرج اور مشقت کا موجب بنتی ہے تو وہ چیز لازمی نہیں رہے گی۔ تو مثلا حرج اور مشقت کا ایک قاعدہ لے لیں، اسلام نے جو نافذ کیا ہے، یا ضرر اور نقصان کا، تو یہ ہر دور میں اس کے مطابق تطبیق پاتا رہے گا۔ ایک کام ایک معاشرے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے معاشرے میں ایسی شرم محسوس ہوگی کہ وہ انسان ایسی مشقت میں پڑ جائے کہ جو قابل برداشت نہ ہو، تو وہاں وہ واجب نہیں رہے گا۔ تو چونکہ موضوع بہت تفصیلی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسلام میں کیٹاگریاں ہیں، کچھ احکام ثابت ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے، لیکن کچھ احکام جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تبدیل کا یہ معنی ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم میں اتنی وسعت ہے کہ جو ہر دور کے ساتھ وہ چلتا ہے، اس دور کے ساتھ، یعنی ہر دور کے ساتھ تطبیق پاتا ہے، اس کی نئے مصادیق ہیں۔ اور کچھ اصلاً ایسے میدان ہیں جو حاکم شرع کے لیے چھوڑ دی گئے ہیں۔ مثال دوں کہ اسلام نے آپ کے لیے معین نہیں کیا تھا کہ آپ جو ہے راستوں کے کیا قانون بنائیں، آپ لباس کی کیا کیفیت خاص معین کریں، آپ کھانا پکانے اور بنانے کی کیا کنڈیشن اور کیفیت خاص، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں آپ کے لیے۔ ہاں، کبھی کبھار حاکم شرع اگر دیکھے کہ کسی خاص قسم کے لباس سے منع کرنا ہے، خاص قسم کی مثلا بالوں کی کٹائی سے منع کرنا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ ٹریفک کے خاص قوانین بنانے ہیں، یہ ہر دور کے مطابق ہے، اسلام نے اس میں تدخل نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے آج تک اسلام قابل عمل ہے اور رہے گا، اس میں وہ تنگی نہیں ہے کہ جو اصلا موجب بنے کہ اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہ رہ جائے۔ تو اسلام ترقی کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے ترقی سے رکاوٹ بنے یا آج کے انسان کے لیے وہ قابل عمل نہ ہو۔ اگر کوئی حکم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اصلاً ممکن نہیں ہے اس پہ عمل کرنا، تو پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ اس دین میں حرج نہیں ہے، لا ضرر ولا ضرار، اس میں ضرر نہیں ہے،
تو اس کی بنیاد پہ انسان سے وہ حکم اٹھ جائے گا۔ ان اعتراضات میں سے کہ جو کیے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں متعدد مذاہب ہیں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اسلام ہے، یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ یہودیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جنت جہنم۔ عیسائیت ہے، وہ بھی ادھر بلا رہی ہے۔ مثلا مجوسی بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو ایسا کیوں نہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ کیوں شدت ہے کہ نہیں صرف یہودی کہتا ہے جو یہودی ہوگا کامیاب ہوگا، باقی جہنم میں ہے۔ عیسائی کہتا ہے جو عیسائی ہوگا وہ کامیاب ہے، باقی جہنم میں۔ مسلمان کہتا ہے کہ جب سب کے پاس کسی حد تک حقیقت ہے تو جو جس اسلام یا دین یا مذہب کو قبول کر لے، کافی سمجھا جائے۔ یہ سختی کیوں کی جاتی ہے کہ ہر مذہب والا کہتا ہے کہ صرف میرا مذہب مانو تو تم جنتی ہو ورنہ جہنم میں جاؤ گے؟ چھوڑ دیں، جو جس پہ عمل کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے سے مطلوب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو دین پہ نہ لایا جائے، ہاں تو یہ بات درست ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، اس کا قائل نہیں ہے۔ دین اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ زبردستی کریں کسی کو دین اسلام پہ لے آئیں۔ اور اگر مقصود یہ ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے تحقیق کرنا، جو مذہب قبول کر لیں آپ کی مرضی اور نجات پا جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر تحقیق نہ کی اور غلط مذہب پر رہے تو جہنمی ہو جائیں گے۔ اس لیے تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا کہ آپ جس دین کو مان لیں۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے دین بنایا ہے اس پہ عمل کرنے۔ جس زمانے کے لیے یہودیت تھی، اس زمانے میں یہودیت والا ہی نجات پا سکتا تھا۔ جس زمانے میں عیسائیت تھی، اس زمانے میں عیسائیت والا ہی۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو پھر کیسے آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں جو دین قبول کر لیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے اس زمانے میں اسلام کو بنایا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ پھر جب ہر دین کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر عمل نہ کیا، دوسرے دین کو مانا، تو آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ جب ہر دین کی یہی آواز ہے کہ حق ایک دین ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مرضی سے ہے، جو اختیار کر لیں سارے کامیاب ہو جائیں گے، سارے نجات پا جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا حق اور سچ کو تلاش کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، عقل کی آواز ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا کہ ان میں سے کون سا دین جو ہے وہ حق ہے، کس کی تعلیمات آج کے زمانے میں، کس کی تعلیمات ہیں جو عقل اور فطرت کے مطابق ہیں، زمانے کے ساتھ چل سکتی ہیں، کس کے حق ہونے پر ٹھوس ادلہ ہے۔ تحقیق اپنی طرف سے پوری طرح کرنی ہوگی اور بغیر تعصب کیے جس نتیجے پہ ادلہ لے جائیں اس کو ماننا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کر کہے کہ جس دین پہ عمل کر لو وہ کافی ہے۔ اس کے بعد جو شبہ ایک کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ دین اسلام میں کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو انسان سوز ہیں، جن میں انسان کی انسلٹ ہے۔ مثلا ان میں سے ایک یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ اسلام میں جو ہے مرتد کی سزا ہے، حالانکہ انسان مختار ہے کہ وہ ایمان لے آئے یا نہ لے آئے، جبکہ مرتد کو قتل کیا جاتا ہے۔ غلامی کا تصور ہے۔ یہ غلامی کا تصور کیوں ہے جبکہ اس میں انسان کی اہانت ہے؟ یہ انسانیت سوز قوانین ہے۔ تو میں ہر ایک کے حوالے سے علیحدہ بات کروں گا۔ ہم پہلے آتے ہیں غلامی کے تصور کی طرف۔ یہ صرف اسلام کو کیوں کہا جاتا ہے غلامی کا تصور ہے اسلام میں؟ آپ تمام اقوام کے حالات پڑھ لیں، جب اسلام نے غلامی کا تصور دیا تو اسلام نے دیا یا پہلے سے موجود تھا؟ ہر معاشرے میں غلامی کا تصور بدترین شکل میں موجود تھا۔ اسلام نے اس کو قبول کیا، لیکن احسن ترین شکل میں قبول کیا ہے۔
غلاموں کو بند کر کے رکھا جاتا تھا، غلاموں کو خصی کر دیا جاتا تھا، کنیزوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کتنے مرد وہ آزادی سے وہ ریپ کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو ایک خوبصورت انداز دیا، جو خود کھاؤ غلام کو وہی کھلاؤ۔ ایک کنیز ایک مولا پہ حلال ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جو خود لباس پہنو خود انہی کو پہناؤ۔ ان کو گالی دینا، ان کی اہانت کرنا جائز نہیں ہے، ان کو حد سے زیادہ کام لینا جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کیا، دوسرا یہ کیا کہ آزادی، ان کی آزادی کے لیے ہر ممکن دروازہ کھولا۔ غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب بیان کیا کہ اس کو میرٹ قرار دے دیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، جو یہ کام کرے گا اس کو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب، یعنی غلام آزاد کرنا ثواب کا ایک معیار قرار دے دیا۔ پھر کہیں پر الزامی قرار دیا، اگر یہ کرو تو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ روزہ چھوڑا ہے جان بوجھ کر تو 3 میں سے ایک کفارہ یہ تھا کہ غلام آزاد کرو۔ تو ہر ممکن کوشش کی کہ غلام اگر بنے ہیں تو فوراً آزاد ہوں، زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی آزاد ہوں، جب تک رہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اور یہ کرنا بھی ایک مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی کہ اس سے بہتر حل کوئی نہیں تھا۔ آپ نے دشمن سے جنگ کی ہے، اب کچھ تو مارے گئے، جو بچے ہیں ان کو کیا کریں؟ اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو ان کے جو پیچھے اور قبائل یا علاقوں میں اور قومیں ہیں ان سے جا کر مل کر پھر سازشیں کریں گے۔ ان کو آ کر جیل میں بند کرتے ہیں، تو جیل میں رکھنا یہ غلامی سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے کہ وہ ان کو بیکار رکھیں اور سارا اپنا بجٹ ان پہ خرچ کریں۔ اسی طرح خواتین کو کنیز نہ بنانا، یعنی ان کو تنہا چھوڑ دینا، صرف خواتین کی بستی ہو، تو اس میں کیا کیا خرابی ہوں گی، ان کی کیا زندگی ہوگی۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ غلام بنائیں، ان کو ایک ذمہ دار انسان بنائیں، کام کرنے والا آدمی بنائیں، اور کچھ عرصے تک اس کے آزادی کے راستے جو ہے وہ کھل جائیں۔ اگر ایک کنیز ایک بیٹا دے دیتی تھی تو پھر وہ کنیز آگے کے لیے آگے نہیں چل سکتی تھی، کنیز کے طور پر وہ مرد کے مرتے ہی آزاد ہو جاتی تھی، بیٹے کی میراث میں آتی اور آزاد ہو جاتی، قہری آزادی۔ تو پھر یہ کہ دروازہ انتہائی تنگ کیا کہ صرف معصوم نبی یا امام کے ساتھ مل کر مسلمان جنگ کرے تھے تو تب وہ کنیز یا غلام بنا سکتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا اب تو صرف تصور ہی رہ گیا ہے، فقہ میں ذکر ہی رہ گیا۔ اب موجودہ دور میں کوئی غلام یا کنیز نہیں بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک حد تک مجبوری تھی، اور دوسرا معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا تھا وہ آپ کو غلام بنا رہے ہیں، آپ نہ بنائیں ان کو غلام۔ یہ انصاف تھا اس وقت۔ پھر ایسا عادلانہ ان کے ساتھ سلوک اور رویہ کہ کتنے غلام کافر آتے اور مسلمان ہو جاتے۔ کتنی اچھی غلامی تھی جس نے اس کو جہنم سے نکالا اور مسلمان بنا دیا۔ اور پھر اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ جو اسلام کے خلاف تان و تشنیع کرتے ہیں کہ ان میں غلامی کا تصور ہے، انہوں نے پوری پوری قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے، استحصال کیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی قوموں کو، ان کے اقتصادی جتنے اسباب ہیں ان پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اسلام فرد کو غلام بناتا تھا، انہوں نے پورے پورے معاشروں کو غلام، قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، بس اسلام میں غلامی کا تصور کیوں ہے۔ اور جہاں تک مرتد کا مسئلہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی سازش کا راستہ روکنا مطلوب تھا۔ اگر اسلام آزاد چھوڑ دیتا کہ جو آئے مسلمان ہو، جب چاہے کافر ہو جائے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے، تو اسلام کے خلاف یہ سازش ہو رہی تھی، اس وقت بھی ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا تم جاؤ صبح ایمان لے آؤ، شام یا رات کو کہو کہ نہیں نہیں ہم تو اس دین کو نہیں مانتے ہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی حقانیت نہیں ہے، اس طریقے سے سازش کرو اور اسلام کو بدنام کرو۔ تو آپ کو جب مسلمان بننے پہ مجبور نہیں کیا جا رہا تو آپ کیوں بن رہے ہیں؟ پھر آپ جب بن گئے، فرض کیا آپ کافر بننا چاہتے ہیں تو خاموشی سے رہیں، اعلان کیوں کرتے ہیں؟ تو مرتد کو تب قتل کیا جاتا ہے نا جب اس کے خلاف گواہ پیش ہو جائیں اور اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ اگر وہ دل سے کافر رہنا چاہتا ہے اپنے اندر تو رہے، اس کو کس نے
اس چیز کا کس کو پتہ چلے گا اور کون اس کو سزا دے گا؟ پھر یہ بات کہ صرف اسلام میں مرتد کی سزا کفر یعنی قتل ہے، کیا ابھی تک دوسری قوموں میں کسی گناہ کی سزا قتل نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کرتا ہے، فوج سے جو بھاگتا ہے، جنگ میں جو بھاگ جاتا ہے، کتنے ایسے گناہ ہیں جن پہ کہا جاتا ہے کہ فوری اس کو فائر کر دیا جائے. اس نے قوم سے خیانت کی ہے، اس نے ملک سے خیانت کی ہے جس میں پلا بڑھا ہے. تو جو دین کے اندر آ کر پھر مسلمانوں کے راز لے کر تمام اسرار سے مطلع ہو کر پھر اس کے ساتھ خیانت کرے، اس کو پھول کی ٹوکری پیش کی جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کسی کے حق میں زیادتی نہیں ہے، نہ ہے. دین اسلام قبول نہ کرے، مرضی اس کی، اس کو کسی نے جبر نہیں کیا ہے. لیکن آ کر اعلان کرنے کے بعد وہ دوسروں کو کہتا پھرتا ہے کہ میں مسلمان تھا اور اب کافر ہو گیا، اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے، یعنی یہ سازش کا دروازہ کھول دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح کہ کسی غدار وطن کو، غدار قوم کو جو ہے اس طرح سے آزاد چھوڑ دیں. تو صرف اسلام کی طرف کیوں نگاہیں بلند ہوتی ہیں؟ اور جہاں تک ہے کہ چور کا جو ہے ہاتھ قلم کرنا، اس سے وہ ساری زندگی اس کی انسلٹ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی احکام پر ایسے ان سزاؤں پر تب عمل ہوتا ہے جب ہر جگہ اسلام کا حکم لاگو ہو، جہاں اسلامی تعلیمات عام ہوں، لوگوں کو آگاہی دی گئی ہو، عدل و انصاف سے اسلامی حکومت قائم ہو، قحط وغیرہ بھی نہ ہو، بندہ مجبور نہ ہو، اور مال بھی کھلا نہیں پڑا تھا، تالے وغیرہ میں تھا. تو یہ اتنا پھر جرأت مند ہو کر کے اسلامی گویا حکومت کو چیلنج کر کے، اور کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ بھوک سے مر رہا تھا اور وہ بھی تالا توڑ کر، پھر ایسا جری کہ اتنے لوگوں کے سامنے، چونکہ عادل گواہ جب تک نہ ہو تو یہ سزا نہیں دے سکتے، اس کے بعد جا کر کے کہا ہے کہ اس کا ہاتھ قلم کرے. تو آج کے دور میں یہ صرف یہ بھی تصور کی حد تک ہے، وہ اسلامی قوانین ہی نہیں ہے، وہ اسلامی لا بھی نہیں ہے. تو جب پوری طرح اسلامی لا ہو ہر جگہ، تب جا کر یہ سزا ہے. اور پھر یاد رکھنا چاہیے کہ سزا میں اہم ترین نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کو سزا ملے دوسرے معاشرے کے لیے عبرت ہو. تو کسی کو 6 ماہ جیل میں ڈالنے سے وہ عبرت نہیں ملتی جتنا ہاتھ قلم کرنے سے ملتی ہے. پھر معاشرے کے لیے بھی اور خاندان کے لیے بھی اور خود اس آدمی کے لیے بھی جیل والی سزا زیادہ بری ہے ہاتھ کا قلم کرنے سے، اس وجہ سے کہ ایک تو عبرت اس میں وہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ بندہ جیل میں رہ کر بیکار ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، فیملی سے دور رہتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. معاشرے کے لیے اس لیے بری ہے کہ معاشرے پہ بوجھ ہے، بیٹھ کر کھا پی رہا ہے. فیملی کے لیے اس لیے برا ہے کہ وہ فیملی تنہا ہو جاتی ہے، کمانے والا بندہ نہیں ہے. جبکہ ہاتھ قلم کرنے میں یہ ہے کہ وہ اس کا علاج کیا جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، اور چند دن بعد وہ اپنے گھر کو سنبھالے گا. اور عبرت کے لیے اس لیے افضل ہے کہ یہ چلتا پھرتا لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ چوری نہ کریں. اسی وجہ سے جب جو ہے وہ تجربہ کیا گیا بعض ملکوں میں تو اس کے نتائج بہت زیادہ تھے. اور پھر یہ بات کہ یہ صرف ٹھیک ہے کہنے میں ہے، لیکن تطبیق میں، عمل میں کتنا دفعہ کیا گیا ہے. مثلا سعودیہ میں جو ہے یہ نافذ العمل ہے، کہتے ہیں اب تک 5-6 لوگوں کے ہاتھ قلم ہوئے ہیں، یعنی شاید 10 ہوں گے، کتنا ہے. لیکن ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ پھر جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں چوریوں سے لوگ محفوظ رہ جاتے ہیں. جبکہ جیلیں آپ پر کرتے جائیں پھر بھی چوریاں جو ہے وہ نہیں رکتی ہیں، چونکہ پتہ ہے 6 ماہ بعد، سال بعد مفت میں کھانا ملتا رہے گا، اور 6 ماہ بعد، سال بعد ہم آزاد ہو کر کے آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو ہے وہ جیل والی سزا جو ہے ہاتھ قلم کرنے والی سزا سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے. سزا کے جو اہداف ہیں ان کو دیکھا جائے، سزا کے آثار کو دیکھا جائے، فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، فیملی کے لیے، سب کو دیکھ کر انصاف سے کام لیا جائے، تب جو ہے وہ کوئی انسان انصاف سے بات کر سکتا ہے. یہ چند ایک شبہات اس درس میں ذکر کرنے تھے. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید کچھ شبہات کا تذکرہ کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.